کتاب کا نام ہے سید عرفان احمد شاہ المعروف نانگا مست مجذوب سرکار۔ مصنفہ ہیں تانیہ خانم صاحبہ۔ عنوان ہے قرآن منبع راز و نیاز۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے بے شمار راز و نیاز ارشاد فرمائے اور بے شمار نشانیاں دکھا کر ابن آدم کو دعوت غور و فکر دی ہے تاکہ وہ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرنے اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے قدرت کے بیش قیمت خزانوں سے مستفید ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مخلوق کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل ارشاد فرمایا ہے۔ یہی راز و نیاز ہیں، یہی خزانے ہیں جنہیں تلاش کر کے ہمیں دنیاوی و آخرت کی زندگی کی آسانیاں ہی نہیں بلکہ کامیابیاں بھی سمیٹنی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے تو ہیں پر قرآن مجید کے راز و نیاز جنہیں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں فرمایا ہے ان کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کی تعداد تو بہت ہے پر آج کے دور کا انسان اس قدر مسائل سے کیوں دوچار ہے؟ سید عرفان احمد شاہ المعروف نانگا مست بابا معراج دین نے بڑی تفصیلی رہنمائی فرما کر ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ تعلق کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، رشتہ داری کتنی ہی قریبی کیوں نہ ہو، مخلص دوستی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو جائے، آپ پہلی دوسری تیسری ملاقات تو کیا ہزاروں ملاقاتوں کے بعد بھی رشتہ دار یا دوست پر مکمل کھل نہیں سکتے۔ کوئی صاحب علم و ہنر آپ کو تب تک علم و ہنر کے راز و نیاز نہیں بتاتا جب تک آپ کے ساتھ دلی لگاؤ نہ ہو جائے۔ سب سے قریبی رشتے والدین، اولاد اور بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں۔ آپ دور نہ جائیے، اپنے آپ پر غور کر لیں۔ آپ اپنے والدین بہن بھائیوں کو اور آپ کے والدین بہن بھائی آپ کو ساری زندگی مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ ماں باپ کی محبت پر شک نہیں کیا جا سکتا پر زندگی کے تقاضے ہر لمحہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج کے حالات و واقعات آنے والے کل میں بدل جاتے ہیں۔ مزاج، محسوسات، تجربات، انداز، سوچ اور زاویے زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے مطابق ہر لمحہ نئی شکل اختیار کرتے ہیں۔ دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ کسی اپنے کے ساتھ دل کی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں پر وہ تمام راز و نیاز نہیں کھول پاتے جو آپ کی ذات کے اہم ترین پہلوؤں کے پردے فاش کر دیں۔ یعنی ایک محدود سی ہستی، ایک فانی انسان کو جلدی سے سمجھ پانا یا مکمل سمجھ پانا ممکن نہیں ہے، خاص طور پر ایسے راز و نیاز جن کا تعلق آپ کے قیمتی وسائل کے ساتھ ہو۔ انہیں فقط سب سے قابل اعتبار فرد پر ہی کھول پاتے ہیں اور اکثر لوگ ایسے راز و نیاز کو کوئی قابل اعتبار رشتہ میسر نہ آنے کی صورت میں اپنے ساتھ قبر میں ہی لے جاتے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا، جیسے ہم کسی استاد سے علم و ہنر حاصل کرنے کے لیے دنیا کا مال دولت پانے کے لیے اس کی خدمت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ہمیں قابل اعتبار سمجھے اور علم و ہنر اور مال و دولت کے راز و نیاز کھول دے۔ دوسری صورت، ہم جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ عشق کرتے ہیں، جن کا بغیر کسی لالچ و ہرس کے خیال کرتے ہیں، وہ ہمیں قابل اعتبار ہی نہیں بلکہ اپنی وراثت، اپنی ملکیت کا حقدار سمجھ کر اپنے راز و نیاز کھول دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، عشق کریں، ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں، ترجمے کا بغور مطالعہ کریں اور کرتے ہی رہیں۔ یقیناً قرآن پاک آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ نوجوان بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھا کریں اور قرآنی تعلیمات سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ شاہ جی نے فرمایا کہ قرآن پاک ایک ناطق کتاب ہے۔ ناطق کے معنی ہے گفتگو کرنے والی، مکمل رہنمائی کرنے والی کتاب۔
قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو ہر طرح کی اور مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور یہ ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ اس کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ ہم اس پاک کتاب کے ساتھ پیار کریں، عشق کریں، اس کا احترام کریں۔ شاہ جی نے مزید بھی فرمایا کہ ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی معمولی ہنر و تجربہ یا معلومات ہوں، وہ بھی ہمیں پہلی ملاقات میں وہ ہنر و تجربہ یا معلومات نہیں دے گا، تو پھر قرآن مجید جو راز و نیاز کا منبع اور رشد و ہدایت کا سرمایہ ہے، وہ کیسے آپ کو بلا محبت و پیار کے راز و نیاز کی باتیں بتائے گا؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس پاک کتاب کے ساتھ محبت ضروری ہے۔